الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں رمضان کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل، روزے کی فضیلت اور اس کے احکام کے تعلق سے یہ گفتگو یومیہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے دروس کے اندر ہم نے ابھی تک ماہ رمضان کی فضیلت، اہمیت اور اسی طرح سے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اس مہینے کی جو عظیم عبادت روزہ، صبح سے شام تک ہم اللہ رب العالمین کے لیے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، آخر یہ روزہ اللہ کے دربار میں ہمارا کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کس طرح کے روزے کو قبول فرماتا ہے؟ اس تعلق سے چند باتیں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ایک بندے سے مطلوب چیز ہے، وہ ہے چھوڑنا، ترک کر دینا۔ جیسا کہ روزے کا جو عربی لفظ الصیام یا الصوم، اگر اس کا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے لغت میں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ جیسا کہ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے آج صوم کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ تو بات کو ترک کر دینا، اس کے لیے قرآن میں لفظ صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ایک بندے سے چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے، ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اکثر وہ چیزیں جو رمضان کے علاوہ جائز ہوتی ہے ان کو چھوڑنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اور ان کے کرنے پر نفس اگر ابھارتا ہے تو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اس کو قابو میں کرنا ہے۔ جو چیزیں رمضان کے علاوہ جائز ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور جو رمضان کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہیں، ان کو چھوڑنا تو بدرجہ اولا ہے، ان کا چھوڑنا تو زیادہ مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے علاوہ آپ غیبت کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے گناہ ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہیں، تو روزے کی حالت میں تو ان کا چھوڑنا بدرجہ اولا ہے، بہت زیادہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صبح سے شام تک خالی پیٹ رہے، بھوکا پیاسا رہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اگر وہ غیبت کرنا نہ چھوڑے، اگر وہ گالی دینا نہ چھوڑے، اگر وہ کسی پر الزام لگانا نہ چھوڑے، اگر وہ بیہودہ باتیں کرنے نہ چھوڑے، اگر وہ بد اخلاقی کی باتیں کرنا نہ چھوڑے، تو یقین مانیے ایسے آدمی کا روزہ اللہ کے جناب میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام جنہ، لوگوں روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، پس اگر جس دن تم لوگ روزے سے ہو، تم میں سے کوئی روزہ رکھے، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اسے چاہیے کہ جاہلانہ باتیں نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے، کوئی اسے گالی بھی دے رہا ہے، تو اسے پلٹ کر گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، اس سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے جواب دینا ہے، انی صائم، میں آج روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام اگر میں کرتا ہوں تو میرے روزے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف بھوکا اور پیاسا ہوں، اللہ رب العالمین کے ہاں میرا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، کہ
کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الصِّيَامُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْكَذِبِ، روزہ نام ہے انسان بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، انسان جھوٹ سے بچائے، جتنی بھی جہالت کی باتیں ہیں ان سے بچائے، بیوقوفی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دراصل اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر یہ سب کام کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا روزہ اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، فالتو فضولیات کی باتیں نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف بھوکا رکھ رہا ہے، پیاسا رکھ رہا ہے، اور اس کو اس کے روزے کا فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اس کا روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، صرف بھوکے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، روزے کا جو اجر ہے، روزے کا جو ثواب ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے روزہ تو رکھا ہے، کھانا پینا تو چھوڑا ہے، لیکن وہ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور اسی طرح سے بیہودہ اور فحش باتیں کرتے ہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے کا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ آپ آنکھ سے وہ چیز نہ دیکھیں جو حرام ہے۔ آج روزے دار اکثر ہمارے بھائی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن فیس بک پر ایسی چیزیں ان کے نظر سے گزرتی ہے جو حرام ہیں، جن کا دیکھنا ناجائز ہے، یا موبائل چلاتے وقت ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ جن کا سننا حرام ہے، یا ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جن کا بیان کرنا حرام ہے۔ تو ایسے آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے داروں کو صرف بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ان کے روزے کا ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ روزہ کسے کہتے ہیں، حقیقت میں روزہ کس چیز کا نام ہے، بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس الصیام من الطعام والشراب ولکن من الکذب والغیبہ، کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ چھوڑنے کا نام ہے جھوٹ کو، روزہ چھوڑنے کا نام ہے غیبت کو۔ اگر آدمی روزہ رکھ کر غیبت کرنا نہ چھوڑے، اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو وہ حقیقی معنوں میں روزے دار نہیں ہیں، اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس شخص کو دیکھتے تھے کہ وہ روزے سے ہے تو فرماتے تھے اگر تو نے روزہ رکھا ہے تو روزہ تمہارے کان کا بھی ہونا چاہیے، روزہ تمہاری آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، روزہ تمہاری زبان کا بھی ہونا چاہیے، تمہیں ان تینوں سے وہ کام نہیں کرنے ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہے۔ کھانا پینا تم نے چھوڑ دیا ہے، یہ چھوڑنا روزہ نہیں ہے، روزہ چھوڑنا ہے ان گناہوں کا جو گناہ رمضان سے پہلے بھی کرنا بہت بڑے گناہ تھے، اور رمضان میں تو ان کا چھوڑنا بدرجہ اولا ہے، روزے کی حالت میں تو ان کا چھوڑنا اور زیادہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اسی طرح سے مشہور تابعی امام مجاہد بیان فرماتے تھے کہ دو خصلتان من حفظہما، دو خصلتیں اگر کسی نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا، اگر روزے سے ہے تو اس نے اپنے روزے کو بچا لیا، روزے کو محفوظ کر لیا، اس کا روزہ اللہ کے دربار میں قبول کر لیا جائے گا۔ فرماتے تھے الغیبۃ والکذب، غیبت اور جھوٹ بولنا۔ اگر آدمی روزہ رکھ کر غیبت اور جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا روزہ محفوظ نہیں ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بھائی روزہ رکھتے ہیں، دن سے صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن روزے کا جو حقیقی مقصد ہے، روزے کا جو حقیقی فائدہ ہے، گناہوں سے بچ جانا، گناہوں سے گھن محسوس ہونا، روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، گناہوں سے گھن ہونے لگے، جب بھی کسی گناہ کرنے کا خیال آئے
فوراً تمہیں احساس ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں، اللہ روزے کی حالت میں یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، گناہوں سے گن کرنے لگے۔ اگر روزے دار کے اندر تقوی پیدا نہ ہو تو اس کے روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک روزے دار کو اپنا روزہ قبول کروانا ہے، جو بھوک و پیاس برداشت کر رہا ہے، اس کا اجر و ثواب، جو اجر و ثواب کی اللہ نے بیان بھی نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے کوئی لیمٹ بیان نہیں کی، اللہ بے حساب روزے دار کو اجر دینے والا ہے۔ اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنا ہے، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، اپنے اعضائے جسمانی سے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے کہ روزے میں خلل آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے والا بنائے، رب العالمین ہمیں غیبت، جھوٹ اور فحش باتوں سے دور رکھے، رب العالمین ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے جن سے ہمارا روزہ برباد ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔